آج سے ہزاروں سال قبل مصر پر ایک نہایت ہی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو کہ نہ صرف ایک ظالم بادشاہ تھا بلکہ وہ اللہ کی حدود سے اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور برا شخص تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دے رکھا تھا کہ اسے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا حکم تک جاری فرما دیتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر نظر ثانی کی اور ان کی طرف اپنے معزز اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر وعظ و تبلیغ کی، انہیں عذاب کے دن سے ڈرایا اور جھوٹے معبودوں کے آگے جھکنے سے منع فرمایا اور فرعون کے آگے سجدہ کرنے سے روکا۔ وہیں فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک باندی کے دل پر آپ کی تعلیمات اس قدر اثر انداز ہوئی کہ وہ آپ پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی۔ وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں سے تھی۔ اس باندی کا نام مشاطہ تھا، جو کہ فرعون کے محل میں خادمہ تھی، جس کو فرعون نے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کے لیے رکھا تھا۔ ایک روز مشاطہ فرعون کی بیٹی کے کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک ان کے ہاتھوں سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو ان کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، آج تم نے بہت عجیب کلمات کہے ہیں، یہاں تو سب کا رب صرف فرعون ہی ہے، تو آج پھر تم نے کس کا نام لیا؟ تو اس پر باندی نے جواب دیا، فرعون ہرگز رب نہیں، رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور حتیٰ کہ فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ اس پر شہزادی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تو فرعون کو رب نہیں مانتی، تو تم نے کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو اس پر باندی نے کہا، ہاں، وہ اللہ صرف میرا ہی رب نہیں بلکہ تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ شہزادی نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو دے دی۔ اس پر وہ بڑا غضبناک ہوا، تو پھر فرعون نے باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب باندی دربار میں پہنچی تو اس ملعون نے اس سے پوچھا، کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خادمہ نے بنا ڈرے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہیں اپنا رب تسلیم نہیں کر سکتی۔ رب تو وہ صرف اللہ ہے جو میرا، تیرا اور سب کا رب ہے، وہی بلندیوں والا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اس باندی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ فرعون باندی سے اس جواب کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ فرعون نے سوچا کہ اسے اتنی دردناک اور بھیانک سزا دینی چاہیے کہ وہ اوروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور پھر دوبارہ کوئی اس گناہ کی جرات نہ کر سکے۔ فرعون جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے شدید محبت کرتی ہے۔ فرعون نے اس باندی کے بچوں کو دربار میں بلوایا اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ میں تیل کو گرم کیا جائے، حتیٰ کہ وہ کھولنے لگے۔ جب یہ دیگ خوب گرم ہو گئی تو اس ظالم نے حکم دیا باندی کے سارے بچوں کو باری باری کر کے اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی باندی کے ہوش بے ساختہ ہو گئے۔ پھر اس نے نہایت ہی صبر اور تحمل سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس باندی کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے اس تیل میں ڈالنے کے لیے لے جانے لگے، اور وہ بچہ چیخو پکار کرتے ہوئے کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا اور کبھی امید بری نظروں سے فرعون کی طرف دیکھتا، پھر سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا۔ سپاہی اسے دیگ کے قریب لے گئے۔ باندی اپنے بچے کو محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا، اور وہ دل میں اپنے بچوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپاہیوں نے باندی کے گوشے جگر کو کھولتے تیل میں ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ پھر فرعون اس باندی کی طرف مڑا اور اس سے کہنے لگا، اب تو اس رب کو چھوڑ دے جو تو نظر بھی نہیں آتا، اور مجھ کو اپنا رب تسلیم کر لے۔ خاتون نے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے رب ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس کی دیدہ دلیری اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ملعون نے باندی کی نظروں کے سامنے اس کے سارے بچوں کو باری باری کر کے اس دیگ میں ڈال دیا۔ اب فرعون اس باندی کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھا، جو ابھی شیرہوار بچہ تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچہ زور زور سے رونے لگا۔ ماں کے دل کو اب مزید صبر باقی نہ رہا، اور اس کا دل تکلیف اور رنج سے پھٹنے لگا، اور وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بلندیوں اور عظمتوں والا رب اس باندی پر گزرنے والی تکلیف سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اللہ کی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا، اور وہ شیرہوار بچہ جو کہ ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی، اور وہ فرعون کے دربار میں بول اٹھا، اے میری امی جان،
آپ حق پر ہیں، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی اور چھوٹی ہے۔ سبھی فرعونی یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن افسوس پھر بھی ان کے دلوں پر لگے ہوئے کفر کے تالے نہ کھل سکے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی ان ظالموں نے دیگ میں ڈال دیا۔ اپنے سارے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے ظلم کا نشانہ بنتے دیکھ کر اس خادمہ کا دل لرزا اٹھا، لیکن اگر وہ چاہتی تو اپنے سارے بچوں کو اس ظلم سے بچا سکتی تھی، صرف ایک کلمہ کفر کے بدلے۔ لیکن یہ تو صرف جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا، مگر اس نے رب تعالیٰ پر مکمل یقین تھا کہ اس فانی دنیا کے بدلے اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ بھی ہے اس سے بہت بہتر اور کثیر ہے۔ فرعون کے ظلم کی انتہا اسی پر نہ ہوئی، بلکہ اس نے باندی کو بھی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اب سپاہی باندی کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو خادمہ نے فرعون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ بات سن کر اس ملعون کے دل میں کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ خاتون نے کہا، تم میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو جمع کر کے ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر باندی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لہٰذا ان ظالموں نے اسے بھی دیگ میں پھینک دیا۔